سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت خلیفہ تھے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے دیکھا آپ کے پاس کچھ مساکین، محتاج، بیواؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جو جو ان محتاجوں کی مدد کرتے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے جو کچھ کام کاج کرنے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کام کاج کرنے والے کا آگے نام نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے دل کے اندر خیال کیا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھی عورت کے کام کاج کر دیا کروں، اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیا کروں، تاکہ میرے جسم کی بھی زکوٰۃ نکل جائے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے، جو شخص غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، گویا وہ اپنے جسم کی زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ سوچا کہ میں اس بوڑھی کی خدمت کر دیا کروں گا۔ تو آپ نے اس بوڑھی عورت کا نام دیکھا اور اس کا ایڈریس دیکھا، اور دل کے اندر یہ نیت کر لی کہ کل سے میں فجر کی نماز پڑھ کر اس بوڑھی عورت کی خدمت میں چلا جایا کروں گا، اور جو کچھ بھی کام ہوگا میں کر دیا کروں گا۔ اب دوسرا دن آیا، حضرت عمر فاروق نے فجر کی نماز پڑھی اور اس بوڑھی عورت کے گھر پر پہنچ گئے۔ تو اس بوڑھی مائی سے کہا کہ اماں، اگر آپ کو کوئی خدمت لینی ہے، کوئی جھاڑو دلوانی ہے، کوئی برتن دھلوانے ہیں، کوئی پانی بھروانا ہے، تو مجھ سے کہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ وہ بوڑھی مائی بیچاری جو نابینا تھی، وہ کہنے لگی، بیٹا، یہاں پر تو آپ سے پہلے ایک شخص آیا، اس نے میرے گھر کی جھاڑو بھی دے دی، میرے برتن بھی دھو دیے، میرا پانی بھی بھر دیا، اب مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ گیا۔ اچھا، ایک دن تو حضرت عمر فاروق چلے گئے، اور جاتے وقت حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے بوڑھی اماں، اب میں فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب دوسرا دن آیا، حضرت عمر فاروق فجر کی نماز سے پہلے اس بوڑھی مائی کے گھر پر پہنچ گئے، لیکن حضرت عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جھاڑو بھی لگی ہوئی ہے، برتن بھی صاف ہیں، مٹکوں کے اندر پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کہ اے اماں، آج تو میں جلدی آیا ہوں، لیکن آپ کے گھر کی صفائی لگ رہی ہے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا، آپ سے پہلے بھی ایک شخص آیا، اس نے میرے گھر کا تمام کام کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اماں، وہ کون تھا شخص؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا، میں تو نابینا ہوں، اس لیے میں تو اس کی شکل نہیں پہچانتی، اور میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق تو پھر عمر فاروق ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے نکلے اور دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں تہجد کی نماز پڑھ کر اس بوڑھی اماں کے گھر کے راستے کے قریب بیٹھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون اس بوڑھی اماں کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تہجد کی نماز پڑھی اور بوڑھی اماں کے گھر کے راستے کے قریب بیٹھ گیا۔ تو رات کی تنہائی تھی، سناٹا تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، ہو کا عالم تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آہستہ آہستہ پاؤں سے چلتا ہوا بڑھیا کے گھر کے قریب آ رہا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بڑھیا عورت کے گھر کے قریب آیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، من انتا، کون ہو تم؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انا ابوبکر صدیق، میں ابوبکر صدیق ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا امیر المومنین، آپ بوڑھی کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ہاں، اگر میں امیر المومنین ہوں تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کیا غریبوں کی خدمت نہیں کر سکتا؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا، اے ابوبکر صدیق، کیا آپ کے پاس جوتے نہیں ہیں، یا آپ نے ارادتاً جوتے نہیں پہنے، جان بوجھ کر جوتے نہیں پہنے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے عمر فاروق، میرے پاس جوتے تو تھے، لیکن میں نے ارادتاً نہ پہنے، اس لیے کہ میں رات کے ٹائم اگر جوتے پہن کر نکلوں گا، میرے جوتوں کی آواز ہوگی، اور اس ٹائم مسلمانوں کا سونے کا ٹائم ہے، ایسا نہ ہو میرے جوتوں کی آواز سے کوئی مسلمان پریشان ہو۔ اللہ اکبر! تو میرے بھائیوں، یہ کردار تھا ہمارے اسلاف کا، ہمارے صحابہ کرام کا، ہمارے بزرگان دین کا۔ اس لیے اللہ رب الجلال نے ہمارے دین کو چار چاند لگا دیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، لاچاروں کی مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نیک کام ہوتا تو پیش پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور فرمایا کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، کسی محتاج کی مدد کر دینا صدقہ ہے، کسی کا وزن اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دینا صدقہ ہے، کسی کے لیے پانی بھر دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ یہ تمام چیزیں صدقہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حدیث پر عمل کیا کرتے تھے اور ہر نیک کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک دن کے اندر 360 صدقات سے بھی زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے میرے اور آپ کے حضرت ابوبکر صدیق، جو مسلمانوں کے پہلا خلیفۃ المومنین تھے۔